نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہتر ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں پوری روئے زمین پر سب سے افضل ترین طبقہ ہیں. صحابہ کرام کا طبقہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑا مقام عطا کر رکھا ہے. بڑی عظمتیں، بڑی بلندیاں اور بڑی رفعتیں صحابہ کرام کو عطا کر رکھی ہیں. حتیٰ کہ اللہ کی نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے صحابہ کرام کو مصافحہ بھی کرتے، سلام بھی کرتے اور صحابہ کرام کا قرآن مجید بھی سنتے تھے، تلاوت سنتے تھے. حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب حیات الصحابہ میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاد کے ساتھ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے مطرف، یہ بات جان لو کہ فرشتے میرے سر کے پاس اور میرے کمرے کے پاس اور حتیم کعبہ کے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور اب میں نے اپنے آپ کو علاج کے لیے لوہے سے داغ دیا تو یہ بات جاتی رہی. چنانچہ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے مطرف، جان لو کہ جو بات جاتی رہی تھی وہ اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن اے مطرف، میرے مرنے تک میرا یہ راز چھپائے رکھنا کسی کو بتانا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے. اتنا مرتبہ صحابہ کرام کا. بخاری اور مسلم میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلیان میں قرآن پڑھ رہے تھے. اتنے میں ان کا گھوڑا بدکنے لگا. صحابی رسول تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی اور گھوڑا بدکنے لگا. وہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا. انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ گھوڑا بدکنے لگا. وہ رکے تو گھوڑا بھی رک گیا. انہوں نے تیسری مرتبہ جو ہے تلاوت شروع کی، قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے. صحابی کے بیٹے یحییٰ قریب سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. انہیں ڈر ہوا کہ کہیں بیٹے کو یہ گھوڑا روند نہ ڈالے، نقصان نہ پہنچا دے. تو کھڑے ہو کر گھوڑے کے پاس گئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سر کے اوپر ایک سائبان سا نظر آیا جس میں بہت سارے چراغ تھے. پھر اس سائبان نے آسمان پر چڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. میں نے صبح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات کو میں اپنے کھلیان میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں میرا گھوڑا بدکنے لگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنے معمول کے مطابق قرآن پڑھتے رہو. میں نے اگلی رات پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، وہ گھوڑا پھر بدکنے لگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، حضور نے فرمایا پڑھتے رہو اے ابن حذیر. میں نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابن حذیر، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے روند نہ ڈالے، اس لیے میں نے قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا، تلاوت کو بند کر دیا، روک دیا. تو مجھے سائبان سا نظر آیا جس میں بہت سارے چراغ تھے. وہ آسمان میں چرنے لگا یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، دور ہو گیا، نگاہوں سے غائب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے تھے. اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو صبح تک سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور یہ فرشتے ان لوگوں سے چھپ نہ سکتے. سارے مدینے والے، سارے لوگ اپنے آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ صحابہ کرام کو فرشتے سلام بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ٹولیاں بنا کر صحابہ کرام کی قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، گناہ نہیں کرتے. فرشتے بھی صحابہ کرام کو سلام کرتے اور مصافحہ کرتے.
یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مقام دیا تھا، اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عزت کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کے قصے اور واقعات سننے چاہیے اور سنانے چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا اللہ ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔